بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قریش نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، تو سب سے پہلے جو افراد ظالموں کے ظلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب تھے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حد سے زیادہ مشفق تھے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی وفات ایک ہی سال ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں بہت سی تکالیف اٹھانا پڑی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار ہمدردی کے ساتھ آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں، جبکہ حضرت ابو طالب قریش کے ظلم و ستم سے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت سے 3 سال قبل جب جناب ابو طالب بھی وفات پا گئے تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ایک روز ان میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی سے بھری ٹوکری الٹ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ کی دونوں معصوم بیٹیاں آپ کا سر دھوتے وقت رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رونے سے روکا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تکالیف میں گریہ زاری سے منع فرمایا ہے۔ میرے چچا ابو طالب کی زندگی میں قریش ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کو یعنی میرے چچا کو تکلیف پہنچتی۔ جناب ابو طالب نے قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی کے سلسلے میں شکایت کی اور خصوصاً عبد مناف کو اپنی رشتہ داری کا حوالہ دیا، تو مشرکین قریش آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے، حمزہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو بنی عبد مناف کے علاوہ دوسرے بہت سے قریشی قبائل بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مذہب کی برائی کرنے سے روکیں۔ چنانچہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، آپ اپنے دین کی تبلیغ تو کرتے رہیں لیکن قریش کے مذہبی عقائد سے تعارض نہ کریں تو وہ بھی معترض نہ ہوں گے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دین وہ ہے، ایک دن سارا عرب اس پر فخر کرے گا اور اکثر اہل عجم بھی اسے اختیار کر لیں گے۔ اس پر حضرت ابو طالب بولے، بہرحال آپ قریش پر سختی نہ کرنا، ایک دن خود اللہ پاک تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی وفات جب قریب تھی تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے، اس وقت ابو جہل ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، چچا کہیے لا الہ الا اللہ، اس سے اللہ پاک کے نزدیک آپ کی حاجت روائی ہوگی۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ فوراً بول اٹھے، اے ابو طالب، کیا اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ پھر آخر کار ان دونوں نے ابو طالب سے حلت عبد المطلب پر کہلوا کر ہی چھوڑا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے اس کی باز پرس نہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ابو داؤد اور نسائی شریف میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، آپ کے بزرگ چچا کا انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ گمراہی پر تھے، اس لیے اب ان کے پاس کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم ان کے یعنی اپنے باپ کے پاس رہو، اور جب تک میرے پاس نہ آؤ کسی سے کچھ نہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ابو طالب کے غسل دینے کا حکم دیا اور ایسی دعا دی جس کی بابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے بہتر ان کے نزدیک دنیا بھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو طالب کی تجہیز و تکفین کے بعد واپس لوٹے تو فرمایا، اے میرے چچا، آپ نے مجھ پر ترس کھایا اور رحم فرمایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ چنانچہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے جنازہ کے ساتھ تشریف نہ لے گئے کہ قریش کے بے وقوفوں کی شرارت کا ڈر تھا، اور نماز جنازہ اس واسطے بھی نہ پڑھائی کہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں تھی۔ یہاں ایک اور روایت بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب بستر مرگ پر تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلا کر زیر لب کچھ کہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں نے ان سے جو کہنے کو کہا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اس جملے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ غالباً ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کی طرف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو ان سے یہ شاید ہرگز نہ سن سکوں گا۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بعض علماء قدیم عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے استناد کرتے ہوئے جناب ابو طالب کے ایمان پر گواہی پیش کرتے ہیں، لیکن اس روایت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور تاریخ میں اس روایت پر ابہام پایا جاتا ہے، مگر اس حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ بنی عبد المطلب میں حضرت ابو طالب بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا،
بلکہ بعد بعثت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی۔ اور یہی نہیں بلکہ جب مشرکین قریش نے مسلمانوں سے ترک موالات و مواخات کی ٹھانی تو ابی طالب بھی کچھ دوسرے بنی عبد المطلب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شعب ابی طالب میں کم و بیش 3 سال تک مقیم رہے۔ اس کے علاوہ وہ ایسے فصیح و بلیغ اشعار کہتے تھے کہ جن کا جواب عربی ادب میں مشکل سے ہی ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔